السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کا اس نئے ویڈیو کے اندر تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ سیکھیں گے کہ اسماء باری تعالیٰ اور موکل کو کس طریقے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ پچھلے دو ویڈیوز میں نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ موکل کے نام کے ساتھ ملا کر آپ پڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے کہ آپ موکل کے نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو کس طرح پڑھیں گے۔ دیکھیے، اس سے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاہکار ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے، نفس بھی ہوتا ہے، گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تو موکلات اس کے زیر اثر جلدی نہیں آتے، اس سے مانوس نہیں ہوتے، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے وہ بھی اسے ارتکاب کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے صاحب جواہر خمسہ نے اس بات کو تحریر فرمایا ہے کہ اگر چاہے کہ موکل جلد ہی اس سے مانوس ہو، اس کی طرف راغب ہو یا اس کے تابع ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ موکل کے نام کے ساتھ اسماء الہی کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اور اس سے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ بس جب وہ اس طریقے سے پڑھے گا تو سب سے پہلا تو یہ ہوگا کہ آپ جلدی موکل مانوس ہو جائے گا، اور دوسرا کہ وہ آپ کا کام بھی جلد کرے گا۔ سب سے پہلے طریقہ جان لیجئے کہ کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے اجب یا اسرافیل بحق الف، یہ جو میں نے بتایا تھا، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کو جوڑ دینا ہے۔ مثال کے طور پر اجب یا اسرافیل بحق یا اللہ، اجب یا اسرافیل بحق یا اول، اجب یا اسرافیل بحق الف یا احد، اجب یا اسرافیل بحق الف یا اکبر۔ اس طریقے سے آپ اسماء باری تعالیٰ کے ناموں کو جوڑ سکتے ہیں، لیکن اس نام کو جوڑنے میں آپ خاص خیال رکھیں کہ اسی نام کو آپ کو جوڑنا ہے کہ جس کی جو پہلا حرف ہے وہ الف سے آتا ہو، اسی کو آپ کو جوڑ کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ ہر ایک کے ساتھ نام کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو دوسری بات کا یہ خیال رکھنا ہے کہ دو چیزوں کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ موکل کے عادات کے حساب سے پڑھیں، انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ہم لوگ سمجھیں گے کس طریقے آپ موکل کے عادات کو نکال کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ موکل کے نام کو عادات کو نکال کر پڑھ سکتے ہیں، یا تو پھر آپ اسماء باری تعالیٰ کے نام کو نکال کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر موکل کے نام کو نکال کر پڑھیں گے تو اسماء باری تعالیٰ کی برکتوں سے وہ موکل جلد ہی آپ کی طرف مانوس ہوگا، آپ سے مانوس ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اسی کو اسماء باری تعالیٰ کے جو نام ہے اس کے مطابق اس کے عادات کو نکال کر اگر آپ پڑھیں گے تو موکل جلدی تابع ہو جائے گا۔ جی، ایک ہوتا ہے مانوس، ایک ہوتا ہے تابع ہونا، اور اس کے بعد وہ کام بھی کرے گا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن یہ چیز بالکل نیک ارادے کے ساتھ ہونی چاہیے، خلوص نیت سے ہونی چاہیے۔ نیت میں خرابی ہوئی تو پھر اس کا جو ہے وہ آپ پر ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے نیت خراب لے کے آپ بیٹھ گئے یا کرنے کے لیے بیٹھ گئے، تو یہ چیزیں اس میں نہیں چلتی۔ نیت اور جو آپ کا ارادہ ہے وہ بالکل درست ہونا چاہیے۔ اگر درست ہوگی تو انشاءاللہ کامیابی ہے، لیکن درست نہ ہوئی تو اس کے بعد نقصان بھی آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔